اور جب مومن ہم ہو جاتے ہیں تو ہم مومن غریب امیر بھائی بھائی ہو جائیں گے. جب بھائی بھائی ہو جائیں گے تو بھائی وہی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے, اور جب بوجھ اٹھائے گا تو بھائی ہے, تو غریب امیر کا بوجھ اٹھائے گا, امیر غریب کا بوجھ اٹھائے گا. تو پھر نہ امیر کے ہاں غربت ہوگی نہ امیر کے ہاں دولت کی کمی ہوگی. اللہ دونوں کو ہی اپنی بارگاہ سے خوشحالی عطا فرمائے گا, اور دونوں کے گھروں میں روشنی, برکت, عزت, عظمت, آبرو کی حفاظت ہوگی. اور جن کے گھروں میں اللہ اپنے اسموں سے حفاظت کرتا ہے ان کو پھر کسی کا محتاج نہیں ہونے. اے مومن اللہ کے بندے, تیرے لیے لازم ہے کہ جو تو نے اللہ سے عہد کیا ایمان کی صورت میں, اور جو اللہ نے تجھ سے عہد کیا ہے فرمان اور کلام کی صورت میں, اس پہ شک نہ کرنا, کیونکہ شکی مومن نہیں ہوتا. جب غریب کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے مجھ سے کیا وعدہ کیا اور میں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا, اور امیر کو معلوم ہوگا کہ مجھ سے اللہ نے کیا وعدہ کیا اور میں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا, تو دونوں جب اپنے اپنے عہد کے پاسدار ہوں گے اور دونوں کو جب اپنے اپنے عہد کی خبر ہوگی تو دونوں ہی اپنے کام کریں گے. ایک دولت کے ذریعے کام کرے گا, ایک دعا اور ساتھ کے ذریعے کام کرے گا. امیر کو غریبوں کی دعاؤں کا سہارا لینا ہے. اگر امیر غریبوں کی دعاؤں کا سہارا لے گا تو کبھی اس کی دولت کم نہیں ہوگی. اور غریب نے امیر کی دولت سے سہارا لینا ہے. اگر غریب امیر کی دولت سے سہارا لے گا تو کبھی اس کے گھر میں مایوسی نہیں ہوگی. دونوں ہی عزت والے ہو جائیں گے, اور اللہ یہی چاہتا ہے تمہیں عزت والا دیکھنا, تجھے عزت والا کرنا, تجھے عزت والوں میں شامل کرنا, تمہیں عزت دینا اور تمہاری عزت کی حفاظت کرنا, یہی تو اللہ کی چاہت ہے. اور جس نے جان لیا اللہ کی چاہت کو وہ لازم ہے کہ اللہ کی چاہت کو اپنائے گا, کیونکہ اللہ کی چاہت ہی تو مومن کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے. اور جس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری اللہ کی چاہت اور اس کا علم ہو, اسے پھر کیا اپنے آپ میں, اپنی زندگی میں, اپنے حالات میں پریشان ہونے کی ضرورت. وہ مومن چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو, دونوں ہی کبھی پریشان نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ نے غریب کو بھی پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بتا دیے اور اللہ نے امیر کو بھی پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بتا دیے. جس ذریعے سے اللہ پریشانیوں سے نجات غریب کو دیتا ہے وہ ذریعے غریب کو اپنانے چاہیے, اور جس ذریعے سے اللہ نجات پریشانیوں سے امیر کو دیتا ہے وہ ذریعے امیر کو اپنانے چاہیے. اللہ نے دونوں کو ہی تو ایک دوسرے کا ذریعہ بنایا ہے, اور ذریعہ بنایا ہی اللہ نے اسی لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کا ہاتھ بنو. جب غریب امیر کا ہاتھ اور امیر غریب کا ہاتھ بنے گا تو محتاج نہیں رہے گا. یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی کا محتاج نہ ہو. اس لیے قرآن میں اللہ نے مومن کو مومن کا مددگار کہہ دیا, تاکہ مدد لینے میں تم لوگ کبھی بھی کسی بھی حال میں پریشان نہ ہو.
اللہ نہیں چاہتا تمہیں پریشانی میں دیکھنا. اور پھر اس پریشانی سے نکلنے کے اللہ نے آسمانی طریقے بھی بتائے, کلامی طریقے بھی بتائے, حاجتی طریقے بھی بتائے, دعا کے طریقے بھی بتائے. پریشانی سے نکلنے کے خیرات کے طریقے بھی بتائے, ذکر کے طریقے بھی بتائے, قرآن پڑھ کر نکلنے کے طریقے بھی بتائے. اور صحبت میں نیک لوگوں کی بیٹھ کر علم لے کر بھی پریشانی سے نکلنے کے طریقے بتائے. اللہ امیر کے گھر بھی پریشانی بھیجتا ہے, اللہ غریب کے گھر بھی پریشانی بھیجتا ہے. یہ تو اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ دونوں کا ہی تو علم, اللہ ایک ہے. غریب کی پریشانیوں کا غریب کو پتا ہوتا ہے اور امیر کی پریشانیوں کا امیر کو پتا ہوتا ہے. دونوں ہی تو پریشان ہیں. جب علم اللہ کا لوگے تمہیں دونوں کی خبریں مل جائیں گی کہ امیر کس طرح پریشان ہوتا ہے اور غریب کس طرح پریشان ہوتا ہے. پھر اللہ نے غریب کو پریشانی سے نکلنے کے لیے جو طریقے بتائے وہ جاننا لازم ہے. اور پھر امیر کو اللہ نے پریشانی سے نکلنے کے لیے جو طریقے بتائے وہ جاننا لازم ہے. بے شک پریشانیاں ہمارے ہی نفسوں کی بدولت, ہماری ہی جہالت کی بدولت, ہمارے ہی گناہوں کی بدولت, ہماری ہی نافرمانیوں کی بدولت, ہماری ہی کم عقلی کی بدولت اور ہمارے ہی فیصلوں کی بدولت اور ہماری ہی جہالتوں کی بدولت اور ہماری ہی نظروں کی بدولت اور ہمارے ہی گمانوں کی بدولت اور ہماری ناپاکیوں اور انا کی بدولت اور ہماری ہی ضد اور لالچ کی بدولت اور ہماری ہی ایمان کی کمزوری اور رنجش کی بدولت پیدا ہوتی ہیں. امیر کے گھر بھی پیدائش اسی طرح ہے پریشانیوں کی, غریب کے گھر بھی پیدائش اسی طرح ہے پریشانیوں کی. جب غریب اور امیر جان جائے گا کہ ہماری ہی زبان, نگاہ, ہاتھ اور پیر کی وجہ سے ہم پہ پریشانی آئی ہے, ہماری دولت کی وجہ سے ہم پہ پریشانی آئی ہے, تو غریب امیر بھی کو بھی نجات کے طریقے اپنانے ہوں گے. اور جب غریب بھی جان جائے گا کہ اللہ ہمارے ہی نفسوں کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں دیتا ہے, ہمارے ہی ہاتھوں, زبان اور پاؤں, ہمارے ہی کردار کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں دیتا ہے, تو پھر غریب بھی جان جائے گا کہ میں نے پریشانیوں سے کیسے نکلنا ہے. اللہ نے غریب کے لیے بھی پریشانیوں سے نجات کا وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ نے امیر سے بھی پریشانیوں سے نجات کا وعدہ کیا ہوا ہے. دونوں اللہ کے وعدے تو جان جائیں, مگر اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ غریب بھی اپنے وعدے پہ پورا اترے اور امیر بھی اپنے وعدے پہ پورا اترے. جب وہ بھی دونوں وعدے کی پاسداری رکھیں گے تو اللہ بھی اپنے وعدوں کی پاسداری رکھے گا. اور اللہ اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں, مگر انسان اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے. جب انسان اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے اور وعدے بھول جاتا ہے اور سرکشی پہ اتر آتا ہے اور نافرمان ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو اپنے نفس
یعنی کہ اپنے دشمن کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے رب یعنی کہ دوست کو بھول جاتا ہے۔ جب اپنے رب یعنی کہ دوست کو بھول جائے گا تو اللہ پھر اسے پریشانیوں میں اسی کے حال پہ اسے چھوڑ دے گا۔ اور جب اللہ کی طرف آئے گا اور اس سے چاہے گا کہ اللہ تو مجھے پریشانیوں سے نجات دے کے عزت اور راحت، تندرستی اور رحمت، برکت اور معرفت، نور اور عبادت، کرم اور فضل، عزت اور آبرو، نسبت اور پاسداری، عہد اور سلامتی، وفا، ہمدردی، محبت اور بھائی چارگی، علم اور رہنمائی، عبادت اور دوستی، حیا اور چار دیواری کی حفاظت۔ دے اللہ ضرور اسے دے گا، اللہ دینے میں قادر ہے۔ اور یہی تو مومن کی شان ہے کہ جب اللہ کو وہ قادر مانتا ہے، قادر مان کر ایمان رکھتا ہے، ایمان رکھ کر اللہ کی مانتا ہے اور مان کر اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ دوسرے مومن کو کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا۔ جب وہ دوسرے مومن بھائی کو کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا تو غریب غریب نہیں رہے گا۔ جب غریب غریب نہیں رہے گا تو وہ بھی دوسروں کا سہارا بن جائے گا۔ ایک کو اللہ نے سہارے دیے ہیں تو اسے ایک کا فرض ہے کہ دوسرے کے لیے سہارا بنے، اور دوسرے کو جب سہارا مل جائے اس کا فرض ہے وہ تیسرے کا سہارا بن جائے۔ اسی طرح بدل جائے گا غریب کا گھر بار، حالات، خیال، لباس، سوچ، مقام، عزت، سب بدل جائے گا۔ اور جو بدلنا چاہتا ہے اس کی چاہت کے لیے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے علم عطا کر دیے، اور جو بدلنا ہی نہ چاہے وہ ان علموں کو اپنا کر بھی بدل نہیں پاتا اپنے آپ کو۔ یہ تو چاہت ہی تیری لگن ہے، تو اپنی لگن سے اپنے آپ کو جب بدل ہی نہیں سکتا تو وہ لگن نہیں ہے، وہ تو دھوکا ہے، اور دھوکے میں زندگی گزارنے والا کبھی روشنی نہیں حاصل کر پاتا، اور جو روشنی حاصل نہ کر سکے وہی تو روشنی کا منکر ہو جاتا ہے، اور جب منکر ہو جاتا ہے تو وہی تو مایوس اور پریشان ہو جاتا ہے، اور جو پریشان اور مایوس ہو جاتا ہے وہی تو نافرمان اور سرکشی کرنے لگ جاتا ہے، نافرمانی اور سرکشی کرنے لگ جاتا ہے، وہی تو نافرمانی اور سرکشی کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ اور رسول کی نافرمانی اور سرکشی پہ انسان اتر آتا ہے تو وہ نفس کا غلام ہو جاتا ہے، اور جو نفس کا غلام ہو جاتا ہے وہ اندھا، گونگا، بہرا انسان ہو جاتا ہے۔
اور جو اندھا گونگا بہرا انسان ہو جاتا ہے وہی تو اپنے مقام کو پہچانتا نہیں، اور جو اپنے مقام کو پہچانتا ہی نہیں وہ اپنی عزت کو کیسے جان سکے گا کہ اللہ نے مجھے اشرف انسان بنا کر کیا عزت عطا کی ہے ساری مخلوق میں سے۔ اور پھر انسانوں میں سے مومن بنا کر مجھے کیا اللہ نے عزت عطا کی ہے۔ یہ عزتیں درجہ بدرجہ اللہ کی ہی طرف سے اے انسان تجھے بخشی ہوئی ہیں۔ اللہ نے اللہ کی بخشی ہوئی عزت کی اگر تو پاسداری اور عبادت کرتا ہے تو اللہ تیرا امین ہے کہ اللہ ہی تیری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ہر درجے کی حفاظت کیا کر اور ایک درجے سے دوسرے درجے کو حاصل کرنے کی جستجو کیا کر، یہی تیری زندگی کا مقصد ہے۔ یعنی کہ زندگی اصل میں زندگی جہاد ہے، زندگی تیری کا مقصد جہاد کرنا، یعنی کہ جدوجہد اور کوشش کرنا ہے، اور کوشش کرنا ہی تو جہاد ہے۔ جب تم اپنی زندگی سے جہاد کو نکال دو گے تو تم مرے ہوئے ہو، اور مرا ہوا کوشش جتنی مرضی کرے اپنی زندگی کو بدل نہیں سکتا۔ اور یہ جان لے جب تو کوشش کرنے کے باوجود اپنی زندگی کو بدل نہیں پاتا تو سمجھ لینا تم مرا ہوا ہے، کیونکہ مرے ہوئے آکڑے ہوتے ہیں، اور آکڑ رکھنے والا کبھی پھلدار نہیں ہوتا۔ پھلدار وہی ہوتا ہے جس میں نرمی ہوتی ہے، اور وہی زمین سخت سبزہ اگا سکتی ہے جو زمین نرم ہو۔ سخت زمین پہ اناج بھی نہیں اگتا۔ تو یہ بھی جاننا ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، مومن کو کیسے بننے کا اور بنے رہنے کا حکم دیا، اور مومن کو کس میں شامل ہونے کا کہا۔ جب مومن کو پتا چلے گا کہ مجھے اللہ نے کن میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے، ان کی زندگی ہی مومن کی زندگی ہے، اور جب ان کی زندگی کو اختیار ہی نہیں کرے گا تو مومن مومن ہی نہیں ہے۔ وہ انعام والے ہیں، وہ شان والے ہیں، وہ مقام والے ہیں، وہ نور والے ہیں، وہ رحم والے ہیں، وہ کرم والے ہیں، وہ فضیلت والے ہیں، وہ علم والے ہیں، وہ دعا والے ہیں، وہ قبولیت والے ہیں، وہ عبادت والے ہیں، وہ سخاوت والے ہیں، وہ عزت والے ہیں، وہ رعب والے ہیں، وہ دبدبے والے ہیں، وہ جہاد والے ہیں، وہ فرض و فرائض و واجبات والے ہیں۔ مومن کو ان انعام والوں والی زندگی کا بھی علم ہو۔ جب مومن کو ان انعام والی زندگی کا علم ہوگا تو مومن اپنی زندگی کو بدلے گا، بدلنا ہی تو مومن کی شان ہے۔ چاہے وہ غریب مومن ہے، چاہے وہ امیر مومن ہے، دونوں کو ہی تو حکم ہے کہ اپنی زندگی کو بدلو، اور ایسے بدلو جیسے میں چاہتا ہوں۔ میں کون سی زندگی چاہتا ہوں؟ کہا انعام والوں والی زندگی، اور جو زندگی میں چاہتا ہوں انہی زندگی میں شامل ہو جاؤ، تم بھی انعام والے ہو جاؤ گے۔ تعریف حق کے بادشاہیے توحید رسالت
شان عظمت ولایت حق سے ہی تو حق کی خبر ہے، اور جس کو اللہ نے حق سے حق کی خبر دے دی ہو، اور جس کو اللہ نے حق سے حق کی خبر دے دی ہو، اگر پھر بھی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا اور اللہ کے بندوں کا حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ انسان بھی اندھا گونگا بہرا ہے، اور جو اندھے گونگے بہرے ہوں ان کے پاس مت بیٹھا کرو، اور نہ ان سے علم لیا کرو، نہ ان کی صحبت لیا کرو، اور ان کی صحبت تمہارے لیے کوئی نفع نہیں ہے، اور جن کی صحبت تمہارے لیے کوئی نفع نہ ہو وہ صحبت ایسی صحبت ہی ہے جیسے کہ پتھر کو دوست بنایا ہوا ہے۔ اے مومن، ایسے دلوں کو دوست مت بنانا جن کے دل پتھر کی مانند، لوہے کی مانند، کولے کی مانند ہوں۔ جب تو ایسے دلوں کو اپنا دوست بنا لے گا تو بھی کولے کی مانند، پتھر کی مانند، لوہے تانبے کی مانند ہو جائے گا، اور تیرے دل میں بھی ایمان کا نور نہیں رہے گا۔ جب تیرے دل میں ایمان کا نور نہیں رہے گا تو ہدایت کو تو قبول نہیں کرے گا۔ جب اللہ کی دی ہوئی دولت یعنی کہ نور، اس کے ذریعے تو ہدایت کو قبول ہی نہ کرے تو تم میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جب تم میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو پھر تو جان لینا کہ تیرا حال کیا ہوگا۔ اللہ تو تجھے دنیا آخرت جنت جہنم محشر قبر سب کا حال بتا دیتا ہے، اور جس نے تجھے سب کا حال بتایا ہوا ہے پھر بھی تو اپنے اگر حال سے واقف نہیں تو سب کے حال کی تجھے کیا خبر۔ سب کا حال بتانے کا اللہ کا مقصد ہی یہ تھا کہ اے مومن تو اپنی حیات سے دوسرے کی حیات اور دوسرے کی حیات سے نور کی حیات کو پا سکے اور تو زندہ رہ سکے۔ جب تجھے زندگی دی ہی سدا زندہ رہنے کے لیے ہے، اور وہ سدا زندگی کیسی ہے تیری، تو کن میں وہ زندگی حاصل کر رہا ہے، اس زندگی کی بھی تجھے خبر ہونی چاہیے کہ میری زندگی انعام والوں کے ساتھ ہے یا غضب عذاب والوں کے ساتھ ہے۔ غریب امیر ہونا بڑی بات اور چھوٹی بات نہیں، اصل میں بیدار نور محبت صراط مستقیم ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ اور جس کو اللہ نے سب سے بڑا مقام دے دیا ہو اسے اس مقام کے ذریعے ساری دولتیں حاصل کرنا احسان ہے، یعنی کہ آسان ہے۔ جب احسان اللہ نے ساری دولتیں حاصل کرنے کے طریقے بتا دیے، ان طریقوں پر جب وہ عمل کر کے ثابت قدمی اور صبر توکل کے ساتھ آگے بڑھے گا تو اللہ اس کے قدموں میں ہی انعام نازل کر دے گا، اللہ اس کی چاہتے اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ مگر وہ قدم بھی تو معلوم ہونے چاہیے کہ کن کے قدموں میں اللہ ان کی چاہتوں کو ڈالتا ہے۔ جب دل میں ان کے اللہ اور رسول کی چاہت اور نور پیدا ہو جائے، جب دل میں چاہت نور اللہ کی ہوگی تو اللہ زمین آسمان کی دولتیں اے مومن تجھ پہ نچھاور کر دے گا، یعنی کہ قربان کر دے گا، اور تجھ سے بھی یہی وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے دینے والا ہوں ساری دولتیں۔ اے انسان میں نے تیرے لیے بنائی کہ تو اسے حاصل کرے، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا کہ تم میری عبادت کرے۔
اللہ کی عبادت ہی تمام دولتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اے غریب، اگر تو اللہ کی عبادت کے ذریعے زمین و آسمان کی دولتوں سے واقف ہی نہیں ہوگا تو تجھے کیسے علم ہوگا کہ اللہ نے میرے قدموں میں تمام دولتیں ڈالی ہوئی ہیں، مجھے تو صرف حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ شان ربوبیت حق ہے کہ اللہ مومن کو محتاج نہیں ہونے دیتا، مگر عبادت کے ذریعے مومن کو معلوم تو ہو کہ میں نے اللہ کی عبادت سے کیا کیا حاصل کرنا ہے۔ جو تو نے اللہ کی عبادت سے حاصل کرنا ہے تجھے ان کا علم ہی نہ ہو اور اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ ارے اللہ کی عبادت تو فرشتے، جانور، پرندے، تمام مخلوق کرتی ہے سوائے جن انسان کے، مگر جن انسان کی عبادت کا کیا شرف ہے، یہ جب تک مومن انسان کو معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ مجھ سے کس وجہ سے عبادت کروا رہا ہے تاکہ اور بھی مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے، مگر وہ جو عبادت کرتی ہے وہ عبادت کے ذریعے کیا حاصل کرتی ہے، جب اس کا تمہیں علم ہوگا کہ باقی مخلوق عبادت کے ذریعے کیا حاصل کرتی ہے تو تم پھر جان جاؤ گے کہ مومن کی عبادت کا کیا مقام ہے۔ جب مومن کی عبادت کے مقام کا ہی مومن کو علم نہ ہو تو مومن تو مایوس ہی رہے گا۔ عبادت وہ دروازہ ہے، عبادت وہ رحمت ہے، عبادت وہ کرم ہے، عبادت وہ تجلی ہے، عبادت وہ صحبت ہے، عبادت وہ تصور ہے، عبادت وہ ہم کلامی ہے، عبادت وہ موجودگی ہے، عبادت وہ ذریعہ ہے، عبادت وہ رحمت ہے، عبادت وہ شفا ہے، عبادت وہ بخشش ہے، عبادت وہ عطا ہے، عبادت وہ انعام ہے جو کسی اور مخلوق کو اللہ نے دیا ہی نہیں، صرف مومن انسان کو دیا ہے۔ اے مومن انسان، تو جان لے تو غریب نہیں، تجھے اللہ نے اپنی عبادت دے کر اپنی تمام مخلوق یعنی کہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر امیر کیا ہوا ہے، مگر اس عبادت کے ذریعے جو اللہ تجھے دولتیں دینا چاہتا ہے ان دولتوں کو حاصل بھی کر، اور جب غریب ہو کر عبادت کے ذریعے ان دولتوں کو حاصل کر لے گا تو تو سخی ہو جائے گا، تجھے کوئی غریب نہیں کہے گا۔ یہی تو شان توحید بادشاہی تعریف وحدت ہے، بس وہی۔